آرام سے بیٹھ سے آرام سے. بس میں تھوڑی خاموشی. بڑی دیر کے بعد اپنے پختونخوا کے وکلا سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی آج خاموشی، تاکہ میرا جو ملک ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے، ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ بڑے غور سے میری بات سنیں، کیونکہ آپ کا، لیگل فٹرنیٹی کا، وکلا کا اور ہماری عدلیہ کا اس وقت اس ملک کو بچانے کے لیے بہت اہم رول ہے. اور اس لیے میں آج آپ کے پاس خاص طور پہ آیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب کو، جو میں ابھی آپ کے سامنے باتیں کروں گا، آپ نے اس کو جہاد سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جنگ ہے آپ کی، اس قوم کی حقیقی آزادی کی. ہم نے اس وقت صحیح معنی میں اس وقت کا مقابلہ نہ کیا جو ہمارے اوپر بیرونی سازش کے تحت جو ہمارے اوپر آ گیا ہے. تو میں آج آپ سب کو اور وکلا کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. اللہ ہمیں جج کرے گا کہ جس کو بھی جو اللہ دیتا ہے اس نظام چھوڑ کے چلے گئے. اس نظام کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، تو ان کا جو سسٹم ہے، یہ آپ نے بڑے میرے غور سے بات سنی. ان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے ان کا جوڈیشل سسٹم، اس کی بنیاد ایک ہے، اور وہ ہے اخلاقیات، موریلٹی. جو ان کی جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے موریلٹی کے اوپر. وہ ایک پارلیمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی فوج نہیں ہوتی، ان کے پاس اخلاقیات ہوتی ہے. اور جب ایک ڈیموکریسی اپنی اخلاقیات کھو بیٹھتی ہے، تو ہم نے اپنے ماضی میں دیکھا کہ جیسی فوج ٹیک اوور کرتی تھی، ایک جمہوری حکومت کو ہٹاتی تھی، تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے اپنی جو اخلاقیات چاہیے جمہوریت کے لیے وہ کھو بیٹھتے تھے، پیسے بنانے شروع ہو جاتے تھے. ساری حکومتیں جو پاکستان میں گئی ہیں وہ کرپشن پہ گئی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک حکومت کو ہٹایا گیا ہے، کرپشن کے اوپر نہیں ہٹایا گیا. اس کی اکنامک پرفارمنس، آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان کے جو پچھلے 2 سال ہیں ہماری اکنامک پرفارمنس، یہ ہماری تاریخ میں بڑے کم اس طرح کے 2 سال ہیں. 5.6% پچھلے سال، اور یہ جو 2022 کے سال پہ 6% ہماری اکنامک گروتھ تھی. یہ ہمارے بڑی کم دفعہ ہوا ہے. ہم نے کسانوں کی جو مدد کی پچھلے 2 سال میں، ریکارڈ ہماری فصلیں ہوئی ہیں، جو 4-5 فصلیں جو ہماری مین، وہ ریکارڈ ہوئی ہیں. ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن، یعنی جو ملک تو چلتا ہے جتنا آمدنی ہو اس کی، ریکارڈ آمدنی ہوئی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. ہمارا جو بیرونی ملک سے پیسہ ڈالرز آئے، پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالر نہیں آئے. اور اس کی اصل وجہ ہمیں جو اصل مسئلہ پڑا ہوا تھا، جو پچھلے لوگوں نے ڈالرز کے قرضے لیے ہوئے تھے، ان کے اوپر سود دینا تھا باہر. اور وہ مشکل وقت ہم اس طرح برداشت کر گئے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے
ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں آیا, اور ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی. کبھی پاکستان میں اتنی ایکسپورٹس نہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھا, خوشحال اس لیے نہیں ہوا, اور ملک ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی. تو ہماری حکومت نے ایکسپورٹس پہ ریکارڈ ایکسپورٹس کی. تو حکومت جب ہٹائی گئی تو پاکستان تو ایک بڑے مشکل وقت سے نکل کے آگے جا رہا تھا. جو کرونا ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا ساری دنیا میں, تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو 190 ملکوں میں گنا جاتا ہے ٹاپ 5 ملک میں جنہوں نے سب سے بہتر کرونا وائرس سے ڈیل کیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ایک منٹ ابھی نہیں, ہم نہیں یہ کہہ رہے. جو اکانومسٹ میگزین تھی اس نے جو ایویلیویشن کی اس میں اس نے پاکستان کو ٹاپ 5 ملکوں میں رکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا, اپنی معیشت کو بھی بچا لیا, اور پھر اپنے غریب لوگوں کو بچایا. اور سارے بر صغیر میں کرونا کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ روزگار یا امپلائمنٹ تھی وہ پاکستان تھا. تو اس وقت جا کے سازش کے تحت حکومت گرائی گئی, اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب ایک حکومت کو ہٹایا گیا تو بجائے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹنے کے, کبھی پاکستان کی پبلک اس طرح نہیں نکلی سڑکوں کے اوپر, کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. اور جو سازش کر رہے تھے, جتنے کھلاڑی وہ مل کے جو سازش کر کے حکومت کو گرایا, وہ خود دنگ رہ گئے کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہاں تو مٹھائیاں بانٹی جائے گی. پبلک نکلی, عوام سڑکوں پہ نکلی, خود نکلی. تو میں آپ کے پاس اس لیے آج آیا ہوں کہ دیکھیں, ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے, جو مراسلہ, جو سائفر, جو ہمارا امبیسڈر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں, جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکین ڈونلڈ لو, ان کا کوئی انڈر سیکرٹری اسٹیٹ کچھ آفیشل, دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہٹا دیا نو کانفیڈنس کے تحت تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. تو یہ میں اب ادھر سے میں آپ سب کے سامنے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے, میں جو انگلینڈ برٹش سسٹم سارا دیکھا ہوا ہے, میں تو وہاں جانتا ہوں کہ ان کی کیا ملکوں کی فارن پالیسی کیا ہوتی ہے. کسی ملک کی جرت ہے کہ آفیشیل میٹنگ تھی, یہ ان آفیشیل میٹنگ نہیں تھی, نوٹ ٹیکر سے دونوں طرف منٹس تھے. جو مراسلہ ہے وہ آفیشیل میٹنگ کا ہے. تو جب میں وہ دیکھتا ہوں تو آپ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں, چیف ایگزیکٹو تو ملک کا میں ہوں, تو یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اس عمران خان کو ہٹا دو؟ تو بہرحال میں اور جب وہ یہ کہتا نا کہ اگر آپ اس کو ہٹا دو گے تو سب معاف کر دیا جائے گا, تو مجھے امیڈیٹلی پتا چل گیا کہ وہ معاف کس کو کریں گے, چیری بلاسم کو. کیونکہ چیری بلاسم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمیشہ یہاں کیا گیا ہے. اس ملک میں 75 سال کی تاریخ میں 62 سال آدھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں پاکستان چلا ہے اور آدھا یہ 2 خاندان کے ہاتھ میں.
62 سال، ہمارا صرف 3.5 سال تھے. تو 3.5 سال میں ان کو کیا مسئلہ بنا؟ ان کا مسئلہ یہ بنا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے کریں گے، ہم امن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے، لیکن ہم کبھی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پختونخوا کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ جب ہم نے امریکنوں کی جنگ میں شرکت کر کے اور سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی وہ پختونخوا اور خاص طور پہ قبائلی علاقے میں ہوئی، آپ نے سب سے زیادہ اس کا بوجھ برداشت کیا. پشاور کے اندر لوگ اسلام آباد جا رہے تھے، یا ایک ہی بزنس چل رہی تھی کہ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے بنانا. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا، بم دھماکے، سوسائڈ اٹیکس. تو کیا وجہ تھی؟ کیوں ہم اس میں شامل ہوئے؟ میں بار بار یہ پوچھتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی. 9/11 سے ہمارا کیا تعلق تھا؟ لیکن دھمکی آئی، تب بھی جنرل مشرف کو دھمکی آئی وہاں سے. رچرڈ آرمٹیج ان کو کہتا انگریزی میں "We will bomb you into stone age"، ہم آپ کو، اگر آپ نے ہمارا نہ مدد کی تو ہم آپ سے یہ کر دیں گے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت سربراہ تھا اس پہ اتنی جرت نہیں تھی کھڑا ہونے کی اور کہے کہ میں کیوں آپ کی جنگ میں شامل ہوں، میری تو ذمہ داری میری قوم ہے. اور یہی مجھے جب انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو نے پوچھا کہ جی آگے امریکہ کو آپ بیس دیں گے، میں کیوں بیس دوں ان کو؟ میں کیوں ان کی جنگ میں شامل ہوں؟ مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، میری ذمہ داری میری قوم ہے. 80,000 لوگ ہم آپ کی جنگ میں مروا بیٹھے ہیں، ہمارا لینا دینا نہیں تھا. آپ نے شکریہ تک نہیں ہمارا کہا، بلکہ افغانستان میں جو شکست ہوئی وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دی. تو میں کسی سے یہ یاد رکھے، میں ساری دنیا جانتا ہوں، میں کوئی کسی سے جنگ نہیں چاہتا، ہم کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتے، لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے. اور اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ غلامی کی آپ کو کتنی بڑی قیمت اٹھانی پڑی. پہلے ایک منٹ، ابھی نہیں انشاءاللہ. اب میں نے آپ نے میری اب بات سننی ہے، میں اب آپ کو کیا کہنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا. اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ غلام فورن پالیسی اور آزاد فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے. ہندوستان نے کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کی، وہ بھی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے اس کی. امریکہ نے ہندوستان کو اسٹریٹجک الائے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی اجازت دیں گے کہ امریکہ جا کے ہندوستان میں کسی کے اوپر ڈرون اٹیک کرے؟ 400 ڈرون اٹیک کیے انہوں نے. یہ دونوں خاندان جب اقتدار میں تھے، شریف اور زرداری، 400 ڈرون اٹیک کیے. یہاں آپ جانتے ہیں، آپ کو تو یہاں پشاور میں لوگ کیونکہ ان کے رشتہ داری ہیں قبائلی علاقے میں، پوچھیں ان بیچاروں کے اوپر کیا گزری. ڈرون اٹیک جب اوپر سے 7,000 میل دور سے وہ جا کے بٹن دباتا تھا، کمپیوٹر گیم کھیلتا تھا، یہاں کوئی مرتے تھے لوگ، گاؤں کے اوپر بم کر رہے ہیں اور ابھی پتہ ہی بھی نہیں ہے. اور یہاں سے آ جاتا تھا جی اتنے فورن ملٹنٹ مر گئے. کسی نے کوئی تحقیقات ہی نہیں کی، کسی نے کبھی چیک کیا. وہ جب ڈرون اٹیک میں نے تو تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، گوشت کے ٹکڑے دیواروں پہ لگے ہوئے ہوتے تھے، پتہ کیسے چلا کون مرا نیچے. گاؤں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، شادیوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، جنازوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. ایک بجوڑ کے مدرسے میں اٹیک کیا، 62 بچے مر گئے وہاں. تو یہاں کوئی اوپر بیٹھے ہوئے حکمران
ایک منہ سے آواز نہیں نکلی کہ یہ سارے، اور آپ وکیل ہیں، سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے یہ. کوئی دنیا کے اندر قانون اجازت نہیں دیتا کہ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بن جائے. کوئی کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ جی یہ دہشت گرد ہے اور میں اسے مار دوں؟ میں نے کئی دفعہ بولا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، ہمارا سب سے بڑا دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا ہے وہ الطاف حسین لندن میں بیٹھا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک مار دیں تو اجازت دو گے ہمیں؟ اور اگر تو آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں جی ہماری عدالت میں جاؤ اور ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے. تو میں کہا ہم، وہ انگریزی کا فریز ہے کہ are we children of a lesser God؟ کیا ہم کوئی وہ ہیں جو کہ آپ سے کم ہیں، یا ہم کوئی آپ کے غلام ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ میری سنیں ذرا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس کے بعد کہ میری وکلا کمیونٹی کھڑی ہو میرے ساتھ. اور اس لیے دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اب وہ ابھی نہیں